ابے میرے بھائی میں نے جب اپنی شادی کی ہے میری تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی. آپ کا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہے, اگر میرا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہوتا میں چوتھی شادی پہلے کرتا. میں تو لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار. میں بتا رہا تھا نا میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میری یوٹیوب سے 1 کروڑ کی ارننگ ہے. تو اگر یہ جھوٹی خبر ہے, کاش یہ خبر میرے کنوارے پن میں جاری ہو جاتی, کیونکہ میرے بہت سے رشتے ارننگ دیکھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دکانیں پکوڑوں کی, دکانیں باتیں کروڑوں کی اور دکانیں پکوڑوں کی. تو ہم سے تو ہماری آمدن کا جو وہ تو اب اللہ نے مجھے الحمدللہ, میں یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہوں, اللہ نے مجھے مالی وسعت دی ہے الحمدللہ. اور یہ جو میرے باہر کے دورے ہوتے ہیں نا, جاپان جا رہے لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے یار, کبھی جاپان جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی اپنے خرچے پہ ہوتا ہے, زیادہ تر اسپانسر ہوتے ہیں یہ. اور اسپانسر مجھے گھمانے کے لیے نہیں ہوتے, دین کی تبلیغ کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے. اور اسپانسر کا مطلب آنے جانے کا کرایہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بیانات کروا رہے ہیں تبلیغ کی نیت سے. باقی جو میں گھوم رہا ہوتا ہوں یہ غریبی ہے. جاپان میں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا, جاپان میں بیانات کے لیے گیا تھا, اور ایک ایک دن میں 2 بیانات ہوئے ہیں. ہاں بیان سے فارغ ہوتے تھے تو گھوم بھی لیتے تھے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جاپان میں, اور یہ کوئی عیاشی ہے ٹرین میں بیٹھے ہوئے, کیا عیاشی ہے یار, یہ یہاں سے وہاں چلے گا, یہ کوئی, یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے یار, اس کو عیاشی سمجھنا. غریبوں والی سوچ ہے, میں صحیح بات, غریبوں والی سوچ, اس کو یہ کیا عیاشی ہے. تو میری اچھی آمدن ہے الحمدللہ, غریب نہیں ہوں, لیکن اتنی نہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہو. اچھا میں یہ جاپان والی بات مکمل کر دوں کہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اکثر و بیشتر تبلیغ کے لیے, لیکن میرے بیانات کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اسپانسر میں یہ داخل نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بیان پہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے, کیونکہ بعض خطیبوں کا یہ سیٹ اپ ہے, وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا ہے, پھر ان کے الگ سے پیسے بھی ہوتے ہیں. اس پر میری طرف سے پابندی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ بلا رہے ہو تو آپ خرچہ دے دو, اگر آپ بیانات رکھوانا چاہتے ہو تبلیغ کی نیت سے میں آ جاؤں گا, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی کوئی کسی اپنی خوشی سے تو کوئی کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہے. وہ تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں, کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے, کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے, کوئی حلوہ لے کر آ رہا ہے, کوئی چاکلیٹ لے کر آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ سی چیز ہے, وہ تو باہر ملک میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا کوئی بھی بیان, جتنے بھی میری تبلیغی سفر ہے سارے فری میں ہیں. بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہائش کا خرچہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں, وہ بھی خرچے کی صورت میں نہیں, رہائش دے دیتے ہیں. اکثر تو میں گھروں میں ہی رہتا ہوں, ہوٹلوں میں نہیں رہتا میں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ چلا جاتا ہوں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں, وہ جب مجھے بلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کرایہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ میں خود اپنا کرایہ خرچ کر کے آؤں گا. یعنی یہ جو تبلیغ کے میرے دورے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے, جو میرا ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے یہ. کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا اتنی تبلیغ کے لیے, تو یہ ان کو کوئی, یہ دین کی تبلیغ فری میں ہوتی ہے. ایک ہندو نے میرے بیان, جاپان والے بیان میں نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو کیسے دنیا پرست ہیں, کتنی عیاشی, کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی ملیشیا جا رہے ہیں, کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں, اور ہمارے پنڈت دیکھو. ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے ہمارے پنڈت دیکھو. تو میں اس طرح کے ہندوؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسلام برحق مذہب ہے, تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے, خرچہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اسکالرس کو بلا کے ہم نے ان سے بیانات کروانے ہیں. اس میں نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا, نہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے مریدین اتنا پروٹوکول دیتے نہیں ہیں. اب جاپان میں جو ہندو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ انڈیا سے ہندو کو اسپانسر کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں. وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس دل ہی نہیں ہے. یہ دل اور جگر اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دیا ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی آپ دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا جا چکے ہیں. یہ تفریحی سفر تھوڑی, ان کے دنیا میں جتنے سفر ہوئے تبلیغ کے سفر ہوئے ہیں. مولانا طارق جمیل پوری دنیا جا چکے ہیں, پوری دنیا کا ایک چپا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کیا گھومنے پھرنے گئے تھے؟ یہ تبلیغ کے لیے. تو جن لوگوں نے بلایا لاکھوں روپے خرچ کیے ان لوگوں نے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بھی, میرے پر بھی خرچ کرتے ہیں. تو تبلیغ یہ میرے پہ نہیں ہو رہی, یہ کس پہ ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو کسی اور مذہب کے حاملین میں اتنا جگر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پہ اتنے روپے خرچ کریں. یہ مسلمانوں کو اللہ نے جگر دیا ہے, اور تھوڑے تھوڑے تاجر بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلم. میں جب عالم بن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے لوگوں نے تانا دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. جاپان کا تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. مجھے کسی نے دوسرے نے کہا کہ آپ اگر عالم بن گئے نا اور علم میں مضبوطی ہوئی تو مفتی صاحب, مجھے وہ وقت تو مفتی صاحب نہیں کہتے تھے لوگ, اس وقت جو بھی مجھے نام سے پکارا, جس نے بھی, جو دوست کا, بھائی کا, جو بھی کہا, اس نے کہا آپ کے پوری دنیا میں سفر ہوں گے. مجھے لگا کہ اس سے بڑا لطیفہ میں نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی سنا نہیں
کہ میں ملا آدمی قرآن و سنت جاننے والا, نہ کسی کمپنی میں اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ مجھے اچھی جاب مل سکتی ہے. پھر ہم تو روحانی عملیات والوں کے بھی خلاف ہیں, ورنہ مذہبی لوگ وہ روحانیت کے نام پہ ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپتے ہیں. تو ہم نے تو کیا کرنا ہے, ہم نے تو مدرسے سے فارغ ہو کے کوئی مسجد سنبھال کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے, حلال حرام کے مسئلے بتانے. مسئلہ بتانے پہ 5 روپے بھی نہیں ملتے. یہاں جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا, لوگ سوال دے کے جاتے ہیں, ایک ایک مسئلے پہ 3 4 دن بعض دفعہ تحقیق پہ لگ جاتے ہیں. جواب لکھا, ٹھپا لگا کے اس کو دیا, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسا اتنا بھی نہیں کہ کوئی 5 روپے نکال کے دے دے, اور دینا بھی نہیں ہے. میں کوئی یہ نہیں آر نہیں دلا رہا کہ آپ دینا شروع کر دیں. یہ سارے کام علماء کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ فری میں. تو ہم دیکھ رہے تھے اپنے علماء کو بھی, اپنے اکابر کو بھی. تو ہمارا خیال تھا یہی ہوگا بھائی, دین کی خدمت ہوگی, پیسہ بالکل بھی نہیں آئے گا. ٹریولنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کیوں بلائے گا دنیا میں کسی کنٹری میں بھائی؟ تو ہم تو کشتیاں جلا کے آئے تھے. میرے والد صاحب پوری دنیا میں ٹریولنگ کی ہے میرے والد صاحب نے, کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے. میں بھی پاکستان نیوی میں جا رہا تھا. نیوی میں جانے سے میرا بڑا مقصد یہ تھا پوری دنیا گھوم سکوں میں. مجھے اتنا شوق تھا دنیا. آرمی کو میں منتخب نہیں کر رہا تھا, میں کس کو منتخب کر رہا تھا؟ نیوی کو. کیونکہ میں جب کارساز سے گزرتا تھا لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. یہ جملہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا. لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. پاکستان نیوی جوائن کرو, دنیا دیکھو. میرے والد صاحب تو نیوی میں تھے, دنیا دیکھ چکے تھے. کہاں کہاں میرے والد صاحب نہیں گئے پوری دنیا میں. میرے والد صاحب کہتے تھے چائنا اور آسٹریلیا 2 ایسے ملک ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی پوری دنیا میں گئے میرے والد صاحب. تو میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا دنیا دیکھوں میں. لیکن جب میں نے کشتی جلائی, میں نے کہا نیوی میں جانے کا ارادہ کیا کینسل کیا. ڈاک یارڈ میں گیا تھا, وہاں سے بھی ریورس ہو گیا میں. تو میں نے سوچا اب